بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی ریاست راجستھان میں کرفیو، ہندوؤں نے مسلمانوں کے 40 گھروں کو آگ لگا دی۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو نگراں وزیر اعظم بنانے پر غور۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ سکتا ہے۔ کپتان نے ماسٹر سٹروک کھیل کر تحریک عدم اعتماد کو کچل دیا۔ وقار یونس۔ سری لنکا میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا، کابینہ کے 26 ارکان مستعفی۔ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ روس۔ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑو، اپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ دنیا کی واحد مسجد جہاں اذان نہیں دی جا سکتی۔ ہارٹ اٹیک کی 6 نشانیاں جو صرف خواتین میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی ریاست راجستھان کے علاقے کرولی میں ہندوؤں نے 24 گھنٹوں کے اندر مسلمانوں کے 40 گھروں کو آگ لگا دی۔ کرولی میں ہندوؤں نے موٹر سائیکل ریلی نکالنے کے دوران مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملے کیے اور لوٹ مار کی، جس کے بعد مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ریلی میں مسلمانوں کو نعرے لگانے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اس دوران مسلمانوں پر تشدد سے 100 سے زائد مسلمان زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچی۔ علاقہ میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ابھی بھی علاقے میں افراتفری کا ماحول ہے۔ دکانیں پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ جائے وقوع پر 50 سے زیادہ پولیس افسران کے ساتھ 600 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے نام پر غور شروع کر دیا ہے۔ ملک میں نئے انتخابات تک نگراں وزیر اعظم کے لیے تحریک انصاف کی قیادت نے مختلف ناموں پر غور کیا تھا۔ اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں کی قیادت کے ساتھ ابتدائی مشاورت ہو چکی ہے، تاہم تحریک انصاف اپنی اتحادی جماعت کاف لیگ سے بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت کے دوران پی پی کے وکیل سے کہا ہے کہ بینچ میں کسی پر عدم اعتماد ہے تو بتا دیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ وکیل پی ٹی آئی بابر اعوان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 21 مارچ کے 2022 کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں، سارا مسئلہ جلدی الیکشن کا تھا۔ چیف جسٹس نے اس سے کہا کہ ہمارے سامنے سیاسی باتیں نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے فل کورٹ بینچ بنانے کی درخواست کر دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون سے آئینی سوالات پر فل کورٹ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو بینچ میں کسی پر اعتراض ہے تو بتا دیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ فل کورٹ کی وجہ سے تمام دیگر مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی فل کورٹ کی وجہ سے 10,000 مقدمات کا اضافہ ہوا تھا۔ فاروق ایچ نائک نے مقدمے کے حقائق بتائے کہ عدم اعتماد پر بحث کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا 3 اپریل کا اجلاس تحریک پر بحث کا موقع دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا؟ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ واپس لے سکتا ہے؟ فاروق نائک نے جواب دیا کہ رولنگ واپس لینے کے حوالے سے اسمبلی رولز خاموش ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کس طرح غیر آئینی ہے، یہ بتائیں۔ اسپیکر کی طرف سے ارکان اسمبلی کو غدار قرار دینے کی رولنگ غیر قانونی کیسے ہوئی؟ فاروق نائک نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صرف اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ قائم مقام اسپیکر کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے۔ جس خط کا ذکر ہوا وہ اسمبلی میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ آپ کا نقطہ ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ فکس تھی۔
آپ کا کہنا ہے کہ ووٹنگ پر فکس ہونے کے بعد عدم اعتماد مسترد نہیں ہو سکتی، ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے دیں۔ فاروق ایچ نائک نے اصرار کیا کہ مقدمے کو آج ہی مکمل کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ دوسرے فریق کو بھی سننا ضروری ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے، آج ہی سن کر فیصلہ دینا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان قومی ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس بھی ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اسمبلی توڑنے اور ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کو کپتان کی بہترین سیاسی چال قرار دے دیا۔ فاسٹ بولر وقار یونس نے ٹوئٹر پر عمران خان کی تصویر شیئر کی جس میں لکھا ہے کہ میں یہ گیم کھیلنے نہیں بلکہ اسے بدلنے آیا تھا۔ وقار یونس نے لکھا کہ کپتان آپ پر ہمیشہ کی طرح فخر ہے، آپ نے کیا شاندار ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، تحریک عدم اعتماد کو ہی کچل کر رکھ دیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے حق میں قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے بھی ٹویٹ کی جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے وزیر سید غنی نے جواب دیا۔ محمد حفیظ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان زندہ باد، عمران خان ہمیشہ سے گریٹ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں محمد حفیظ کی ٹویٹ سید غنی کو ایک آنکھ نہ بھئی اور ٹویٹ پر جواب دیا کہ کرکٹ کھیلو، ملک سے مت کھیلو۔ محمد حفیظ کے علاوہ دوستوں سابق کپتان وسیم اکرم نے بھی گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کے حق میں ٹویٹ کی تھی جسے کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ سری لنکا کی کابینہ کے وزراء نے حکومت کی طرف سے دہائیوں کے بدترین معاشی بحران سے نمٹنے کے خلاف احتجاج کے بعد اجتماعی طور پر استعفے دے دیے ہیں۔ 26 کابینہ کے ارکان نے معاشی بحران اور حکومت کے خلاف احتجاج کے باعث استعفے دیے ہیں۔ ناراض مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بے معنی ہے۔ سری لنکا دوستوں 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جزوی طور پر غیر ملکی کرنسی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ آدھے دن یا اس سے زیادہ دیر تک بجلی معطل رہتی ہے اور خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث عوامی غصہ ایک نئی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، آرمی کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے اور قید کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ مظاہرین کے صدارتی محل پر دعویٰ بولنے کے بعد صدر نے ملک بھر میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ سری لنکا میں ان دنوں کھانے پینے کی اشیاء، عام اشیاء ضرورت اور ایندھن اور گیس کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور یہ جنوبی ایشیائی ملک اپنی تاریخ کے بدترین مالیاتی بحران سے دوچار ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین سے امن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ روس نے یہ بھی کہا ہے کہ کرائمیا اور ڈونباس کی حیثیت کے بارے میں روس کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ روس کا موقف ہے کہ یوکرین کے علاقے ڈونباس میں مقامی آبادی کو منظم انداز میں ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے روس کی جانب سے اس علاقے کی 2 ریاستوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ 2014 میں کرائمیا کے علاقے کو فوجی قبضے کے بعد ایک ریفرنڈم کروا کر روس کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جس کی حیثیت پر روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سازش کے خلاف اسلام آباد ریڈ زون کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن 3.5 سال سے کہہ رہی تھی کہ انتخابات کریں، اپوزیشن کہتی رہی کہ حکومت سلیکٹڈ اور نااہل ہے اور ناکام ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑو، اور اپوزیشن ہمارے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لوگ انتخابات میں اپنے امپائر کھڑے کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو لا کر الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ یہ لوگ الیکشن کمیشن میں اپنے بندے لگا کر اس کے بعد انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اقتدار میں آ کر اپنے کیسز ختم کر دیں۔
ان کی ساری کوششیں نیب کے خاتمے کے لیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ چھانگا مانگا کی سیاست ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ارکان اسمبلی کو خریدا جائے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے کئی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں جو کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس خبر میں آپ کو اسپین کی ایسی مسجد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہاں آذان نہیں دی جا سکتی۔ اسپین میں ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بادشاہ عبد الرحمن اول الداخل نے 8ویں صدی میں یعنی 786 عیسوی میں مسجد کی تعمیر شروع کی، جو کہ مسجد قرطبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد قرطبہ دریائے الکبیر کے کنارے تعمیر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چرچ بھی موجود تھا۔ چونکہ اس عمارت کے آدھے حصے میں مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عبد الرحمن اول الداخل نے بھاری قیمت ادا کر کے عیسائیوں سے یہ عمارت مسجد کے لیے وقف کر دی۔ 1400 سے زائد ستونوں پر مشتمل اس مسجد میں 21 دروازے موجود تھے۔ مسجد کا ممبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئیں۔ لیکن 1326 مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح دیگر مساجد کے ساتھ سلوک کیا گیا، اسی طرح اس مسجد پر بھی عیسائیوں کی نظریں پڑ گئیں۔ اب مسلمان وہاں آذان نہیں دے سکتے تھے، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال نے 1931 میں پہلی مرتبہ آذان دی تھی۔ یہ اذان اس مسجد کے در و دیوار میں 800 سال بعد سنائی دی تھی۔ انہوں نے مسجد قرطبہ کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی، جو کہ اس منظر کو اور تاریخ کو عیاں کر رہی تھی۔ اسپین کی حکومت نے 2014 میں اسے 30 یورو میں کلیسا کو فروخت کر دیا۔ ملک کے قانون کے مطابق اب اس مسجد کو چرچ کی ملکیت قرار دیا جا چکا ہے۔ دل کا دورہ دنیا بھر میں اچانک موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ صرف پاکستان میں سالانہ 2 لاکھ پاکستانی اس بیماری سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق دل کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی علامات مردوں اور عورتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی بنیادی علامات سینے میں درد اور بائیں بازو میں درد ہے، مگر خواتین میں یہ درد دائیں بازو میں بھی ہو سکتا ہے۔ درد اچانک شدید بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو رات میں سوتے ہوئے جگا سکتا ہے۔ اگر آپ ان علامات سے کوئی علامت محسوس کرتی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ معدے میں شدید ترین درد، جس کا مطلب کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، اس کے سگنل معدے میں تیزابیت اور نزلہ بخار وغیرہ یا ہارٹ برن میں اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی معدے میں بہت بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں لگا جیسے ان کے معدے پر ہاتھی بیٹھ گیا ہو۔ ایسے موقع پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ دل کے دورے سے پہلے ٹھنڈے پسینے آنا دل کے دورے کی بنیادی علامت ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اعصابی تناؤ سے جڑا ہوا ہو، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ہی ضروری ہے۔ سانس چڑھنا یا سانس کا اکھڑنا بغیر کسی دوسری وجہ کے دل کی شریانوں کے بند ہونے کی بنیادی علامت ہے۔ ساری رات سو کر اٹھنے کے بعد بھی اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اور باتھ روم تک جانا مشکل ہے تو یہ علامت ہے کہ دل خون کو صحیح طرح پمپ نہیں کر رہا۔ اس علامت کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ خواتین میں سینے کا درد بائیں طرف ہونے کی بجائے دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، اور سینے کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور سارے سینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی علامت ہے کہ دل فیل ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا اشد ضروری ہے۔ اوپر بیان کی گئی علامات ضروری نہیں ہے کہ دل کے دورے سے ہی جڑی ہوں، مگر ان کا بار بار ظاہر ہونا اور ایک ہی علامت کا کئی دفعہ ظاہر ہونا دل کی بیماریوں سے جڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مکمل تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے ملاقات کریں۔ برطانوی ماہرین نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کے ذریعے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جیٹ طیاروں کے ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
مختصر پیمانے پر اس ٹیکنالوجی کی کامیاب آزمائشیں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشنز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ اس عمل انگیز نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نہ صرف جیٹ ایندھن میں تبدیل کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے مرکبات بھی بنائے جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں اہم خام مواد کا درجہ رکھتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فضائی آلودگی کو نہ صرف آسانی سے صاف کیا جا سکے گا بلکہ قابل فروخت تجارت میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ جامعہ برٹش کولمبیا کے تحت بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے پہلی مرتبہ ایک غدود کی اہمیت بیان کی ہے جسے ہم آگاہ تو تھے لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تھائمس نامی چھوٹا سا غدود شوگر کا شکار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کی 15% تعداد بچے کی پیدائش کے دوران ہی شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ دوستو، عمر تو وہ جو ہماری لکھی جا چکی ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن جاپانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کی ایک عام دوا میٹولیزون خلیوں کی مرمت شروع کر کے عمر بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عمومی صحت برقرار رہتی ہے۔ البتہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ UTRMT کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً صحت کی عمومی خرابی اور بڑھاپے کی علامات نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ میٹولیزون کے بارے میں یہ مفروضہ کچھ سال پہلے سامنے آیا تھا کہ یہ دوا مائٹوکونڈریا کی مرمت کرتے ہوئے ہماری عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کم از کم ابتدائی مرحلے پر اس مفروضے کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ابھی اسے انسانوں میں آزمانا باقی ہے کیونکہ یہ دوا گزشتہ 50 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لہٰذا عمر بڑھانے کے لیے انسانوں میں استعمال کے حوالے سے اس کی اجازت کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران بلڈ پریشر کی یہی دوا عمر رسیدگی سے بچنے اور لمبی عمر پانے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہوگی۔ شوگر کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر خون میں شکر کی مقدار کو نوٹ کیا جائے اور انسولین کے ٹیکے لگوائے جائیں۔ تاہم اب اس کیفیت کو برقی مقناطیسی میدان الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی EMF سے قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یونیورسٹی آف آئیوا کے سائنسدانوں نے برقی مقناطیسی میدان سے خون میں گلوکوز کی مقدار قابو کرنے اور جسم میں انسولین کی حساسیت بڑھانے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چند گھنٹوں کی EMF کے اثرات پورے دن برقرار رہتے ہیں اور یہ خوراک شوگر روکنے کے لیے کسی دوا کا کام کرتی ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس کو سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک دلہن نے سسرال پہنچتے ہی شادی کی پہلی رات دلہے کو تھپڑ رسید کر دیا اور واپس اپنے میکے چلی گئی۔ جب یہ معاملہ دلہے کے خاندان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انہوں نے مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے دونوں خاندانوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش کی، تاہم معاملات مزید بگڑ گیا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دلہے کا کوئی بیہودہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد دلہن نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے۔ شادی کی تمام رسومات کے دوران دلہن خاموش ہی رہی۔ جیسے ہی وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس خاتون نے یہ دلیرانہ کام کر دیا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ تمام کیڑوں میں ایک قسم کی تتلی نقل مکانی کرتے وقت سب سے طویل سفر طے کرتی ہے۔ اگر موسم ٹھیک رہے تو تتلیاں 12 سے 14,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر جاتی ہیں، جس میں گھر سے عارضی پناہ گاہ اور وہاں سے دوبارہ گھر تک کا فاصلہ شامل ہے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ افریقہ سے یورپ تک جانے والی ایک قسم کی لیڈی تتلی یورپ تک جاتی ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اب تک کسی بھی کیڑے کی یہ سب سے طویل نقل مکانی ہے۔ جب موسم نمی سے بھرپور ہو تو تتلیوں کی بڑی تعداد لمبے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ کے پروفیسر ٹم اولیور نے کہا ہے کہ تتلی فلائی یورپ تک کس طرح آتی جاتی رہتی ہے۔ ان کی تعداد ایک سال کے مقابلے میں دوسرے سال 100 گنا تک بھی بڑھ جاتی ہے۔
لیکن اس کی وجہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تتلیاں بہار میں اپنا سفر شروع کرتی ہیں اور ان کے راستے کو جاننے کے لیے ہزاروں رضاکاروں کو تربیت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یورپ اور افریقہ میں موسمیاتی کیفیت کو بھی دیکھا گیا ہے، جس کے بعد ہی ماہرین نے اس تتلی کو طویل ترین سفر کرنے والے کیڑے کا اعزاز دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تتلیاں دن کو آرام کیے بغیر اڑتی رہتی ہیں اور رات کو آرام کرتے ہوئے پھولوں کے عرق پر گزارا کرتی ہیں۔ اندازہ ہے کہ تتلیاں سطح سمندر سے 1 سے 3 کلومیٹر بلندی پر سفر کرتی ہیں اور خاص ہواؤں کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ 6 میٹر فی سطح کی رفتار بھی حاصل کر لیتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔